بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، کرتے ہیں سنیت کی ترجمانی، بن گئے روافظ کی پریشانی، مطلب کہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی دامت برکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے شاہ صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ شاہ صاحب، صداقت فریدی صاحب کی ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جی، اس کا تھمبنیل وغیرہ اس طرح کا ہے کہ آپ کے بارے میں کہ مسئلہ افضلیت سے فرار ہو گئے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ شیخ صاحب، آپ کو تو ساری حقیقت کا پتہ ہی ہے کہ کون بھاگا ہے، کون فرار ہوا ہے، کیا صورتحال ہوئی ہے۔ جی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ صداقت فریدی صاحب کا پردہ رہے جی اور عوام الناس میں ان کا جو ایک امیج جن لوگوں کو بیوقوف انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو ان لوگوں کی نظر میں ان کا ایک امیج قائم رہے۔ جی لیکن صداقت فریدی صاحب جو ہے، اب وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں کہ جس سے اب ان کی جو حرکات اور ان کے معاملات جتنے بھی ہیں، ہماری مجبوری ہے کہ لوگوں کے سامنے اس ساری رویدات کو لایا جائے۔ صحیح۔ یہ ہمارے سامنے، میں سب سے پہلے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے سامنے بالکل ثبوتوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا کہ عدالت میں ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ پیش ہونا چاہیے، تو میں یہ صداقت فریدی صاحب کی جو لگڑ بھبکیاں ہیں، ان کے جواب میں یہ میں عوام کے سامنے ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، قرائن کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، جو بھی آپ کہیں اس کے ساتھ میں اپنا اور صداقت فریدی صاحب کا فیصلہ، اب میں اس بات پر مجبور ہو چکا ہوں، ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ اب یہ فیصلہ جو ہے عوام کی عدالت میں رکھا جائے۔ صحیح۔ آپ کو تو میں نے ساری صورتحال دکھائی، یہ اسکرین پر چل رہا ہے۔ 28 جون کو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ کی حاضری سے حج بیت اللہ کی سعادت کر کے میں واپس آیا پاکستان۔ جی اور یہ 2 جولائی کو ہمارا یہ پہلا میسج گیا، یہ اسکرین پر چل رہا ہے، ہمارے مفتی صاحب نے ان سے رابطہ کیا۔ ہم نے کہا کہ جی صداقت فریدی صاحب اپنی ہر ویڈیو کے اندر ہمیں جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، تو آپ ان سے وقت لیں اور کہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اپنے افراد کا بھی تعین کریں، جی ہمارے افراد کا بھی ہم تعین کر دیتے ہیں اور ایک جگہ پر باہمی مشاورت سے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحیح۔ آپ بار بار جو ہے وہ آپ کو شوق چڑھا ہوا ہے مناظرہ کرنے کا، تو آپ کو یوں سمجھیے کہ مناظرہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ 2 جولائی کو ہمارے مفتی صاحب نے ان کو پہلا میسج کیا، یہ اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب نے ہمارا جو ویڈیو کلپ تھا وہ بھی چل رہا ہے، وہ ان کو بھیجا صداقت فریدی صاحب کو ان کے پرسنل نمبر پہ۔ یہ دیکھیے، یہ ویڈیو کلپ بھی ان کو بھیجا گیا، اوپر دیکھیے یہ اس کا ٹائٹل لگا ہوا چیلنج قبول ہے۔ جی اب مفتی صاحب نے نیچے لکھا کہ انہوں نے نیچے صداقت فریدی صاحب کی طرف سے، یہ دیکھیے یہ وائٹ لکھائی کے اندر آ رہا ہے، نیچے لکھا جی۔ تو مفتی صاحب نے نیچے لکھا کہ میں شاہ صاحب کا خادم ہوں، جی آپ کی طرف سے متعدد مرتبہ چیلنج کیا گیا، شاہ صاحب نے قبول کر لیا ہے، لہذا آپ یہ کلپ سن کر جگہ اور وقت کا تعین مشاورت سے طے کر لیں تاکہ اس معاملہ کو کسی نتیجہ تک پہنچایا جا سکے۔ یہ 2 جولائی کی بات ہے۔ صحیح۔ 2 جولائی سے لے کر جولائی کا پورا مہینہ گزر گیا اور غالباً کوئی 28 یا 29 جولائی کو دوبارہ جو ہے وہ مفتی صاحب نے صداقت فریدی صاحب کو انہی کی لگن بھبکیوں کی وجہ سے، یعنی ان کی بڑی باتوں کی وجہ سے، صحیح۔ جو یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، دوبارہ یہ دیکھیے یہ چل رہا ہے اسکرین پر کہ ان کو دوبارہ مفتی صاحب نے یہ میسج کیا، پہلا میسج کیا کہ صداقت فریدی صاحب، علامہ پیر سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب کو آپ نے کہا ہے کہ آپ میرے گھر آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی شاہ صاحب میرے گھر پہ آ جائیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم گھر بھی آ جائیں گے، صحیح۔ آپ بیٹھے تو صحیح، کسی طریقے سے تیار تو ہوں، یہ کلپ یہ جو ایک سلسلہ ہے کلپ کھیلنے والا، اس کو ختم کریں۔ صحیح۔ تو مفتی صاحب نے لکھا کہ فریدی صاحب، علامہ پیر سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب کو آپ نے کہا ہے کہ آپ میرے گھر آ جائیں، تو آپ اس حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ دیں کہ میں شاہ صاحب کو بلا رہا ہوں، جی وہ میری دعوت پر تشریف لا رہے ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔
اب ایسے ہی تو نہیں ہوگا کہ ہم گھر چلے جائیں گے, تم گھر جانے کی بھی پہلی تو ہمت ڈالو. پھر آگے دیکھیے کہ مفتی صاحب نے لکھا, یہ اسکرین پہ چل رہا ہے, اور آپ اپنے گھر کا ایڈریس بھی بھجوا دیں. پھر مفتی صاحب نے پیغام دیا کہ میں نے اس حوالے سے آپ سے پہلے بھی رابطہ کیا تھا کہ ایک سنجیدہ ماحول میں بات ہو جائے, لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. صحیح. تو میں اب دوبارہ شاہ صاحب کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے رابطہ کر رہا ہوں, آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. یہ اسکرین شاٹ چل رہے ہیں, فریدی صاحب کے موبائل کے اندر موجود ہوں گے, جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں. اب فریدی صاحب آگے سے کیا لکھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, جو آدمی 10-12 ویڈیوز بنا چکا ہے اور 10-12 ویڈیوز بنانے کے بعد جو ہے وہ اچھا ہر ویڈیو میں کہہ رہے کہ میرے گھر آ جائیں, میرے گھر آ جائیں, میرے گھر کے دروازے کھلیں. اب جب سچ ہو گیا تو وہ کیا لکھ رہے, مجھے نہیں پتا. آگے انہوں نے مفتی صاحب نے لکھا, حضرت کیا نہیں پتا, اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کی تو بات نہیں, بیٹھ کر دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے اور بس تاکہ احقاق حق ہو سکے. یہ پوری وہ داستان ہے جو آپ نے اسکرین پر دیکھی, فریدی صاحب کی بہادری کی اور شجاعت کی یہ داستان ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ فریدی صاحب کا وہ حال ہے, پنجابی میں کہا جاتا ہے نا, میں نہیں جا رہا کھیڑیاں دے نال, ان کا یہ حال ہو گیا. تو اب یہ ایسی ہڈی ان کے گلے کی ذوالفقار شاہ بن چکا ہے کہ یہ نہ نگل سکتے ہیں, نہ اگل سکتے ہیں, نہ دگل سکتے ہیں. اب یہ لوگوں نے ان کی ساری حقیقت دیکھ لی ہے. اب ہم نے آپ کے لیے کوئی کلپ نہیں بنانا, لوگوں کے سامنے ہم آپ کی حقیقت لے آ چکے. باقی آپ جو کہہ رہے کہ جی ربانی صاحب نے آپ کو داستان سنائی, تو ربانی صاحب نے آپ کو اپنی داستان نہیں سنائی کہ انہوں نے کیا کیا, شرائط نہیں طے کرنے دی. دعویٰ کی تنقیح کے معاملے میں جو ہے وہ غفلت برتتے رہے. ہم بار بار کہتے رہے کہ ان کے دعوے پر ان سے جو ہے آپ ان سے حکم لگوائیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ان کے ساتھ جتنے معاہدے ہوئے تھے وہ سارے معاہدے انہوں نے توڑے. ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ کی جس کی ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے, اور یہ بڑے پریشان ہیں, نیچے سے کمنٹس بھی غائب کیے گئے, وہ کمنٹس آج تک ہمارے پاس موجود ہیں. وہ کمنٹس اپنے پورے کمنٹس باکس کے اندر ربانی صاحب نہیں دکھا سکتے. آخر میں فریدی صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا, راویوں والے معاملے میں بھی لوگوں نے آپ کی حقیقت دیکھ لی ہے کہ آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ ایک راوی کا بھی دفاع کر سکیں اپنے دعوے کے مطابق. جس کو آپ رافضی کہہ رہے ہیں وہ افضلیت شیخین کا قائل ہے, جس کو آپ رافضی کہہ رہے ہیں وہ حضرت معاویہ سے حدیثیں لے رہا ہے, جس کو آپ رافضی کہہ رہے ہیں وہ حضرت معاویہ اور مولا علی کے مابین جو محبتوں کے جو معاملات ہیں اس کی حدیثیں بیان کر رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہوں گا, آپ کی پوری ذریت کو, پوری ذریت جتنی بھی ہے آپ کی, اس کو میں یہ دعوے سے کہنا چاہوں گا کہ افضلیت شیخین کے جتنے قائل ہیں آپ ان پر حکم شرعی بیان کر دیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا دعویٰ قرآن سے ثابت ہے, تو کیا قرآن کی انکاری پر کوئی حکم نہیں لگتا؟ قرآن کیا اتنا یتیم ہے؟ آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ حکم لگا سکے. فقیر حکم لگائے گا, میدان مناظرہ لگائے, ہمت کرے, اور پھر انشاءاللہ وہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ کس کا کیا حکم ہے, اور پھر آپ سے وہاں پر بیٹھ کر آیتیں بھی سنیں گے, آیتوں کی صرفی ناوی اور منطقی ترکیب بھی پوچھیں گے, اور پھر ان آیتوں پر جو گفتگو ہوگی وہ بھی کریں گے. اپنے اندر ہمت تو ڈالیں. بہرحال یہ ہم لوگوں کو فریدی صاحب کی حقیقت بتانا چاہتے تھے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس طرح کے اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے بھیڑیوں سے اہل سنت کی سادی عوام کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.